نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ایمرجنسی میں ان کے ساتھ رابطہ کرنا پڑا۔ استاد جی کی شفقت ہے، کمال محبت ہے کہ کسی عزیز کی فوتگی پر گئے ہوئے تھے تو بر وقت بحمد اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ یہ اپنے ایک نالائق اور گناہگار بیٹے پر ہمیشہ محبت برا ہاتھ رکھتے ہیں۔ بلا تاخیر خطاب فرماتے ہیں مفتی جماعت فضیلت الشیخ حافظ البخاری جناب مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور۔ وقال جل وعلا في مقام آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اگر میری آواز ماؤں بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو ان کو اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنا شور کم کر دیں، یا کم از کم سٹیج کے پاس سے آپ اپنا شور کم کر دیں تاکہ میں اپنی بات سنا سکوں۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں تو آپ کی آوازیں میرے کان میں زیادہ آتی ہیں۔ یہ پردہ کرنے کا مقصد چہرے چھپانا بھی ہے اور آواز کو پست رکھنا بھی ہے۔ تو ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی آواز پہ بھی ذرا تھوڑی سی توجہ دیں اور آواز تھوڑی سی آہستہ کریں۔ اور جو یہاں انتظامیہ کی معلمات ہیں یا بڑی خالائیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی ذرا ماحول کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ شادی کا ماحول الگ ہے اور محفل کا ماحول الگ ہے۔ تو ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ جتنی دیر آپ آرام سے سن سکیں سنیں، اور اگر آپ برداشت نہ کر سکیں تو آپ ذرا تھوڑا سا سٹیج سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ہمیں بیان کرنے میں مشکل نہ پیش آئے۔ قرآن کا اور حدیث کا یہ ادب ہونا چاہیے کہ جب قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی بات ہو رہی ہے، اس وقت شور کرنا، اونچی آوازیں لگانا، اپنی باتیں کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان قرآن و حدیث کو توجہ سے اور خاموشی سے سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، اے پیغمبر علیہ السلام ان سے پوچھو هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا
اور دیکھنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور اجالا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ان سے پوچھو هل يستوی الاعمی والبصیر، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، جس طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، اسی طرح ان سے یہ پوچھو هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور علم کے بغیر والے برابر ہیں؟ فرمایا نہیں، نبینا اور بینا کبھی برابر نہیں، اندھیرا اور اجالا کبھی برابر نہیں، اہل علم اور غیر اہل علم کبھی برابر۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جو اس حدیث میں واضح ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، میرے اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، والدین چاہتے ہیں میں اپنی اولاد سے خیر خواہی کروں، بزرگ چاہتے ہیں ہم بچوں سے خیر خواہی کریں، استاد چاہتا ہے میں اپنے شاگردوں سے خیر خواہی کروں، اور ایک رب العالمین چاہتا ہے میں اپنے بندوں سے خیر خواہی کروں۔ وہ رب جس کے اختیار میں آسمانوں کے خزانے، زمین کے خزانے، پہاڑوں کے خزانے، فضاؤں کے خزانے، سمندروں کے خزانے، ساری دنیا کے خزانے جس کے اختیار میں ہیں، وہ کہتا ہے جب میں اپنے انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہوں میں اسے کیا دیتا ہوں؟ آسمانوں کی بلندیاں نہیں، زمین کی بلندیاں نہیں، میں اس کو پانی کے گہرائی کے غوطوں سے نکلنے والے سونے اور چاندی اور وہاں کے ہیرے اور جواہرات نہیں۔ تو میرا رب جب انسان سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں رب العالمین کے پاس سونے کا اختیار ہے، چاندی کا اختیار ہے، ہیروں کا اختیار ہے، بادشاہت کا اختیار ہے، ہر شے کا اختیار، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر کام کرنے پر قادر ہے، لیکن جب بندوں سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اگر تم والد ہو، اگر تم بڑے ہو، گھر کے سربراہ ہو، اگر تم بھی اپنی اولاد کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہو، کعبے کے رب کی قسم، اچھا کھلانا تیری ذمہ داری ہے، اچھا پہنانا تیری ذمہ داری ہے، اچھی جگہ پہ سلانا تیری ذمہ داری ہے، لیکن ان تمام ذمہ داریوں سے بڑھ کر اگر تو چاہتا ہے میں اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کر جاؤں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اسے دین سیکھنے پر لگانا ہوگا۔ اگر تو نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو سونے کے نوالے کھلائے، اس نے جو مانگا میں نے اس کو دیا، جو اس کی چاہت تھی میں نے اس کو پہنایا، جو اس نے مانگا میں نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، لیکن کیا ہوا؟ ہاں بس میں اس کو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا سکا، میں اس کو قرآن کا معنی نہیں سمجھا سکا، تو یقین جان کہ تو نے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا اور تو نے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، تو نے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے اے بچہ لائق ہے اینو پاؤ کالج، اے اس سے لائق ہے اینو بناؤ انجینئر، یہ اس سے بھی لائق ہے اس کو بناؤ ڈاکٹر، اور اے ہر وقت تنگ کردہ ہے اینو پھاڑ کے پا دو مسیح۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو اینو کاری صاحب دے واس پاؤ، اینو مدرسے پاؤ، اے ساڑھے وسوں بارے۔ یقین جانیے
ہوتا پھر یہ ہے کہ وہ سارے ایک طرف، اور جس کو تم نے فارغ سمجھ کر، فضول سمجھ کے، وادو سمجھ کے، کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، اس کو پکڑ کے جب تم اس کو مدرسے میں داخل کروا دیتے ہو، پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو وہ میرے بھائی حسن سارم صاحب آپ کو بات سنا رہے تھے نا کہ سب کچھ پڑھا دیا، اب جنازہ پڑھانا بھی نہیں آتا ہے، لیکن نتیجہ ادھر دیکھ، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی باتیں ایک طرف ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساری دنیا کی باتوں سے اعلیٰ، سچی اور سچی ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ خیر اس کا معنی تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے بہتر، تیرے 4 بیٹے ایک سکول کی تعلیم حاصل کرے، میں اس کا منکر نہیں، خود پڑھا ہوں، پڑھاتا ہوں، تیرا دوسرا بیٹا کالج کے اندر جائے، میں اس کا منکر نہیں، پڑھا ہوں، پڑھاتا ہوں، تیرا تیسرا بیٹا یونیورسٹی میں جائے، میں اس کا منکر نہیں، پڑھا ہوں، پڑھاتا ہوں، لیکن تیرا چوتھا بیٹا قرآن کو سیکھنے کے لیے جائے، قرآن کو سکھانے کے لیے جائے، دنیا کی باری آتی ہے، تم بتاتے ہو میرا یہ بیٹا فلاں سکول میں پڑھتا ہے، میرا یہ بیٹا فلاں کالج میں پڑھتا ہے، میرا یہ بیٹا فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، سینہ تان کے بتاتے ہو، اور جب باری آتی ہے چوتھے کی، ہاں یہ بھی مدرسے پڑھتا ہے، اس وقت فوراً تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن فیصلہ کرواؤ اس سے جو ساری دنیا کا سردار ہے، اس سے فیصلہ کرواؤ جس سے سچی زبان کسی کی نہیں، پوچھو آقا یہ 4 بیٹے ہیں، چاروں پڑھتے ہیں، لیکن بتائیں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے یا قرآن کو سکھا رہا ہے، یہ سب سے بہتر۔ کیوں؟ 2 وجہ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری کتابیں جو دنیاوی تعلیم میں پڑھائی جاتی ہے، ان کے لکھنے والے انسان، پڑھنے والے انسان، پڑھانے والے بھی انسان، اور جو قرآن ہے اس کو بولنے والا رب رحمان، لے کر آنے والا جبرائیل علیہ السلام، جس پہ نازل ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اعلیٰ، فرشتے بھی اعلیٰ، میرے اللہ بھی سب سے اعلیٰ، اور وہ کتاب بھی سب سے اعلیٰ۔ دنیا کی کتابیں پڑھتی ہے، یہ دنیا بنانے والے کی کتاب پڑھ رہا ہے، اس وجہ سے یہ ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اب مجھے بتائیے گا، تم میں سے کوئی شخص اگر وہ سکول میں جائے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، پڑھ کر آئے، اس کو واپسی پر کیا ملتا ہے، اور جو دین پڑھ کر آ رہا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ حدیث ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر، ابو داود میں بھی موجود ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے پاس گئے اور صحابہ موجود ہیں، آپ نے فرمایا ایکم یحب ان یغدو الی عصفان، ان یغدو الی بطحان فیاتی بناقتین قوماوین سمینین۔ اے میرے صحابہ، یہ بطحان وادی نہیں، جی قریب ہی ہے، تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ وہاں جائے صبح وہاں 2 اونٹنیاں ہوں، ایک نہیں 2، اور ہوں بھی موٹی تازی، اور ہوں بھی اونچی کوہان والی، اور ان پہ سامان لادا ہوا ہو، اور وہ اٹھا کر لے آئے، اس کو گناہ بھی نہ ہو، نقصان بھی نہ ہو، اور یہ اس کی ہو جائیں، تم میں سے کون پسند کرتا ہے؟ سب نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام سارے پسند کرتے ہیں۔
بتاؤ ذرا ایک اونٹنی ذرا موٹی تازی ہو، اونچی کوہان والی ہو، تقریباً کتنے کی آ جائے گی جو قربانی کا اونٹ کرتے ہیں قربان پر؟ کچھ 3 لاکھ روپے کی آئے گی، اس سے کم تو نہیں اچھی آئے گی نا۔ تو آج کل 1 to 5 کتنے کا آ رہا ہے؟ 2.5 لاکھ کا۔ اچھا اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ صبح 5:30 بجے فلاں چوک میں 1 to 5 برائٹ نیو، بالکل نیو، اپلائیڈ فور، وہ آپ کو وہاں جو پہنچ گیا اس کو مل جائیں گے، جاؤ گے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے رات بھی وہیں گزارو گے۔ کیوں؟ ہمیں نظر آ رہا ہے ارے 2-2.5 لاکھ روپے کی وہاں موٹر بائک مل جائے گی، ہم تو پورا خاندان بھی لے کر جائیں گے اور جو بیمار ہوگا اس کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے بطحان علاقے میں جائے، وہاں اونٹ کھڑے ہو، اونٹ کے بجائے اونٹنی ہو، اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی زیادہ قیمتی ہے کیونکہ نسل آگے چلتی ہے، اونچی کوہان والی ہو، موٹی تازی ہو، سامان لادا ہوا ہو، پکڑے اور گھر میں آ جائے۔ صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر کوئی پسند کرتا ہے، فرمایا کعبے کے رب کی قسم تم میں سے کوئی شخص بطحان کے بجائے مسجد میں آئے، وہاں آ کر ایک آیت سیکھ لے، اللہ کی قسم اس ایک آیت کا سیکھنا اس کے لیے ایک اونٹنی سے بہتر ہے، 2 آیتوں کا سیکھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیتوں کا سیکھنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 آیتوں کا سیکھ لینا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ کے پوری دنیا کی ساری تعلیمیں اپنے سامنے رکھ لو، کوئی اپنی تعلیم کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا نہیں کہ اس کا ایک پیریڈ پڑھنا 1 اونٹ سے بہتر ہے، 2 پڑھنا 2 سے بہتر ہے، ایسا ہو سکتا؟ یہ صرف کس کے لیے ہے؟ یہ قرآن کے لیے، قرآن کے لیے۔ اس کی صبح جا کر ایک آیت کو سیکھ لینا 1 اونٹنی سے بہتر ہے، 2 آیتوں کو سیکھ لینا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تیسری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث کے اوپر بھی بڑا لوگوں نے معنی مفہوم میں ظلم کیا ہے، یہ بات سمجھیے گا۔ آپ نے فرمایا جب طالب علم سیکھنے کے لیے نکلتا، طالب علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آسمان کے نورانی فرشتے اس کے احترام میں اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں۔ اب یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تیرے 4 بیٹے ہیں، ایک کالج میں گیا، ایک یونیورسٹی میں گیا، ایک سکول میں گیا، ایک مدرسے میں گیا، کیا چاروں کے لیے ہے؟ کیا چاروں کے لیے ہے؟ نہیں تو پھر کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ حدیث میں آتا ہے جو علم سیکھنے کے لیے گیا، فرشتے اپنے پروں کو اس کے لیے جھکا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں سوچ یہ ہے یہ چاروں ہی علم ہے، یہ ساری تعلیم ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ ایک ہے ہنر، ایک ہے فن اور ایک ہے علم۔ پنکھا بنا لینا یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے۔ یہ سپیکر بنا لینا علم نہیں ہے، ہنر ہے۔ یہ تعمیر کر لینا علم نہیں ہے، ہنر ہے۔ یہ سیلنگ لگا لینا علم نہیں ہے، ہنر ہے۔ یہ کرسی بنا لینا علم نہیں ہے، ہنر ہے۔ پھر ماننا پڑے گا دنیا کے سارے انجینئر علم نہیں سیکھتے، ہنر سیکھتے ہیں۔ ماننا پڑے گا دنیا کے سارے ڈاکٹر علم نہیں سیکھتے، ہنر سیکھتے ہیں۔ کسی کے ہنر سے آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، کسی کے ہنر سے دل اور گردہ ٹھیک ہوتا ہے، کسی کے ہنر سے ہڈیاں جڑتی ہیں، کسی کے ہنر سے پیٹ کے معاملے درست ہوتے ہیں۔ وہ باتیں اچھی ہیں لیکن ہنر ہے۔ علم صرف ایک چیز کا نام ہے جس کو اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے اتارا،
مانگا ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بتائیے گا جب میرے آقا اللہ سے کہتے تھے میرے علم میں اضافہ فرما تو کیا اترتا تھا؟ قرآن اترتا تھا، حدیث اترتی تھی، آسمان سے وحی آیا کرتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جس کو علم کہا ہے وہ فقط قرآن اور حدیث کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں، باقی سارے فن ہیں، ہنر ہیں، ان کی اپنی عزت ہے، ان کی اپنی ضرورت ہے، وہ ہماری دنیاوی ضرورت ہے، لیکن علم صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اور جب طالب علم سے علماء اور علم سے عالم، یہ انجینئر کو عالم نہیں کہہ سکتے، ڈاکٹر کو عالم نہیں کہہ سکتے، تو جب ڈاکٹر عالم نہیں، علماء نہیں ہے تو پھر علم بھی علم سے عالم بنتا ہے، اور عالم کی جمع علماء آتی ہے، اور طالب علم بھی وہی ہے جو قرآن کو سیکھ رہا ہے اور حدیث کو سیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے طالب ہنر ہیں، طالب فن ہیں، طالب ضرورت ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے لیکن اس کے اوپر علم کی فضیلت ثابت نہیں ہوگی۔ اب علم کی فضیلت یہ حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے نکلے، مدینے سے سفر کیا، شام کے علاقے میں پہنچے، وہاں دمشق کے شہر میں پہنچے، دمشق کے شہر میں ایک آدمی صحابی کے گھر میں گئے، اس صحابی کا نام سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دربان آیا، آپ نے اپنا نام بتایا، میں عبداللہ کا بیٹا جابر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا۔ دربان نے جا کر اندر پیغام پہنچایا، اے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ایک صحابی کا بیٹا، آپ بھی صحابی، مدینے سے چلا، دمشق میں پہنچا، ملک کا فاصلہ طے کیا، آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے، باہر پہنچے، سامنے دیکھا، سینے سے لگایا، محبت کی، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا ما جئت لحاجت، میں کسی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں آیا۔ کہا کسی کی تیمارداری کے لیے آئے؟ کہا نہیں۔ کہا تم کاروبار کے لیے آئے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیسے آنا ہوا؟ کہا انما جئتک لحدیث، اے ابو الدرداء میں نے مدینے سے شام کا سفر کیا، دمشق کے علاقے میں پہنچا، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ میں نے صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے کیا ہے، صرف ایک حدیث سننے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ کہا بیٹھئے؟ کہا نہیں، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں آپ یہاں حدیث سنائیں اور میں یہاں سے سن کر واپس اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حیران ہوئے، کہا ایک حدیث سننے کے لیے ایک ملک کا فاصلہ طے کیا تم نے؟ کہا اللہ کی قسم صرف ایک حدیث سننے کے لیے میں نے یہ فاصلہ طے کیا۔ کہا وہ حدیث تمہیں بعد میں سناؤں گا، پہلے تیرے آنے کے بارے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، جو تو آیا ہے اس کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ کہا سنائیے۔ کہا میرے کانوں نے نبوت کی زبان کے نکلے ہوئے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس کائنات کی ساری انسانیت سے سچے اور سچے کلمات میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے، میرے گناہگار کی کانوں میں پڑے، میں نے خود سنا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے تھے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے حصول کے لیے، جو علم کے حصول کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں، جو علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے،
چل زمین پہ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے جنت کے فاصلوں کو طے کروا رہا ہوتا ہے۔ جو دنیا میں زمین پر علم کے اصول کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کو جنت کے رستوں پہ چلا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ ایک آپ کے علاقے میں عالم ہو، عالم علم والا با عمل، یہ جب بھی میں بات عالم کی کروں گا، اس عالم کی جو عالم با عمل ہوگا، عالم بے عمل تو سیدھا جہنم میں، ریاکار عالم جہنم میں، بے عمل عالم جہنم میں۔ جب فضیلت سنائی جائے گی تو اس کی جو عالم با طالب علم با عمل ہوگا، یہ اس کی باتیں ہیں، ساری باتیں۔ آپ کے علاقے میں، آپ کی مسجد میں ایک عالم ہو اور ایک عابد ہو۔ عابد مطلب نماز 5 پڑھنے والا ہے، 4 نہیں، 5 بھی مسجد میں پڑھنے والا ہے، گھروں میں نہیں، وقت پر پڑھنے والا ہے، ویلے کے ویلیاں دیے نہیں، اور تہجد پڑھنے والا ہے، اشراق پڑھنے والا ہے، سوموار جمعے کا روزہ رکھنے والا ہے، آنکھوں میں حیا ہے، ہاتھ سے کبھی ظلم نہیں، دل کے اندر بغض کینہ نفرت نہیں۔ ایسے مومن کی پوری کامل تصویر تمہیں نظر آ رہی ہے، جس کو دیکھ کر تمہیں لگتا ہے واقعتاً یہ اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ ایک عابد ہو اور ایک طرف عالم ہو، لیکن عالم با عمل ہو۔ ان دونوں کا اب فرق کیا ہے؟ عابد نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، تہجد پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا، زبان، آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، دل سب صاف رکھنے والا، اس کا اور اس کا اتنا فرق ہے۔ فرمایا کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ جب تک چاند نہیں نکلا، آسمان پہ چمکنے والے تارے تمہیں بہت پیارے لگتے ہیں، ٹمٹماتے تارے تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن جب 14ویں رات کا چاند آ جائے، پھر آسمان کے تارے سارے بھی مل جائیں، اس ایک چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمجھ لو ساری زمین کے عابدین کو اکٹھا کر لیا جائے، ایک طرف کر دو اور ایک عالم کو ایک طرف کر دو، عالم کا مقام 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے اور عابد کا مقام عام تاروں کی طرح ہے۔ یعنی عابد کبھی بھی اہلاً سہلاً مرحبا، عابد کبھی بھی عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے اور ان کے پاس علم ہے۔ اب بس میں نے یہ حدیث مکمل کرنی ہے، آپ کے اور ان کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن یہ روایت تو پوری کرنی پڑے گی، کر دئیے۔ فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر، علم والے کی فضیلت عبادت والے پر اتنی ہے کہ فضل القمر، جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، علی سائر الکواکب، دوسری طرف سارے تارے ہوں۔ تارے ہیں تو بڑے تارے، لیکن جب چاند نکل آتا ہے تو تارے اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا، سنو وَإِنَّ الْعَالِمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ زمین کے دو حصے جس کو کہتے ہیں بر و بحر، خشکی اور تری، زمین اور پانی، مٹی اور پانی۔ زمین پر ہمارے سامنے بڑی کثیر تعداد کے ساتھ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جس سے ساری دنیا واقف ہے، اس کو چونٹی کہا جاتا ہے۔ جانتے چونٹی کو؟
چونٹی ہیں. کبھی آپ اس کی طرف توجہ کریں، یہ کبھی کسی کے ساتھ مانوس نہیں ہوتی. آپ اس کا راستہ روکو گے وہ دوسرے راستے سے چل پڑے گی. وہ کبھی رکتی نہیں ہے، بس چلتی ہی رہتی. اہلاً سہلاً مرحبا مرحبا. چونٹی بس اپنے کام میں مگن رہتی ہے، اس کو کبھی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اور ایک ہے پانی، اس کے اندر ایک مخلوق ہے مچھلی، وہ بھی اپنے کام میں مگن رہتی. آپ جانتے ہیں کہ روئے زمین پر کتنی چونٹیاں ہیں؟ کوئی بندہ پوری دنیا میں کوئی سب سے بڑا تحقیق کرنے والا یہ کھڑا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ دنیا میں چونٹیاں کتنی ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت مل کر بتا دے کہ سمندروں میں مچھلیاں کتنی ہیں. بتا سکتا ہے کوئی؟ نہیں بتا سکتا. فرمایا جو عالم ہے، دین سیکھنے والا، سکھانے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا، لا یستغفر لہ من فی السماوات، اس کے حق میں معافی مانگتی ہیں وہ ساری مخلوقیں جو آسمانوں میں ہیں، فرشتے. ومن فی الارض، اور وہ ساری مخلوقیں جو زمین میں ہیں، آسمان کی ساری مخلوقیں، زمین کی ساری مخلوقیں، حتی النملہ، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں بیٹھ کے، حتی الحیتان، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں تیرتی ہوئی جو کسی کو نہیں جانتی، وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں مالکا اس روئے زمین پہ جو تیرا قرآن پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، اس سے جتنی غلطیاں ہو گئیں ہم تجھے اس سے تیرے حق تیرے سامنے ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو اس کو معاف فرما دے. یہ عالم ہے جس کے لیے آسمان کی مخلوقیں، زمین کی مخلوقیں، چونٹیاں اور مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. اور یہ شان صرف اس شخص کے لیے ہے جو دین کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. اور یہی کام میرے بیٹے، میری بیٹیوں، میری ماں بہنوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا یہ کرنا قبول فرمائے. جو پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.